الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر مجھے کہنا ہے اس کا عنوان ہے مظلوم صحابیات. دو باتیں جو آپ کے سامنے ہم رکھ سکیں گے، ایک ظلم اور صحابیات جنہوں نے اس ظلم کو برداشت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے کوئی جگری دوست نہیں ہوگا. ظلم بہت بری چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. عن قریب ظالم لوگ جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. لوگوں ظلم کرنے سے ڈرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر ظلم کا جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا. یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب دکھلائیں گے. تو ہمارے اس درس کا موضوع ہر اس عورت کے لیے صبر کی بات کرنی ہے جو مظلوم ہے، اپنے شوہر سے ظلم کا شکار ہے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے اپنے اوپر بہتان ترازی کا شکار ہے، یا بیماری میں صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے. تو ایسی عورتوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صحابیات تھیں ان کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیسے ہم اپنی زندگی میں صبر کریں، کیسے ان کو یاد کریں، کیسے ان کے صبر کو یاد کریں. اور یاد رکھیں، کبھی آدمی سوچتا ہے میرے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑتے کیوں نہیں؟ میرے اوپر فلاں ظلم کرتا ہے، فلاں ظلم کرتا ہے، کیوں اس کی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی؟ عجیب، بعض لوگ ایسا سوال کرتے ہیں، سوال واجبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان اللہ لیملی للظالم. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ظالم کو اللہ نے چھوٹ دے دی ہے، آپ پر جو چاہے ظلم کریں، جو جیسے چاہے ظلم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں. فَإِذَا أَخَذَ لَمْ يَفْلِتْ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ظالم کو پکڑ لیتے ہیں تو ظالم ان سے بچ نہیں پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بچ نہیں پائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اور ایک بات جو یہ میری بنیادی تمہید ہے، ایک تو ظلم کی بات ہم نے کہی، دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ظالم کو مہلت ملتی ہے لیکن ظالم اللہ کے پکڑ سے باہر نہیں. تیسری بات یہ سمجھنی ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے ہم بچیں، کبھی بھی مظلوم کے دل سے بد دعا نہ نکلے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. مظلوم کے بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا.
جیسے ہی مظلوم کے دل سے کوئی بات نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. اے لوگو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری کسی حرکت سے کسی پر ظلم نہ ہو. یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ آدمی کسی پر کوئی ظلم نہ کرے. جیسے یہ ظلم کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی، اور میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی شریعت کے ساتھ بھیجا، ایسی شریعت جس کے بارے میں کہا لیلھا کنہارھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ جاہلیت کے دور میں جیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جس میں معمولی سی بات پر سالوں سالے جنگ ہوتی تھی، خون ریزی جنگ ہوتی تھی. اب جانوں کا کوئی احترام نہیں تھا تو عورتوں کا احترام کیسا ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دین کے ساتھ بھیجا تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ایک رسول کو ان میں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ویسے ہی ایک اچھی جماعت صحابہ کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی تعریف کی، کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی، مہاجرین کی تعریف کی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون. وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں. آپ دیکھیں گے تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی صحابہ کرام کی جماعت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں ان پر نازل ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر تم کتنا بھی خرچ کرو صحابہ کرام کے اس مرتبے کو نہیں پا سکو گے جو میرے صحابہ ہیں. تو بالکل ویسے ہی صحابہ کرام نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو کوشش کی ویسے ہی کوشش صحابیات نے بھی کیا. صحابہ کرام کے بارے میں بڑے بڑی باتیں، بڑے بڑے واقعات تو ہم سن لیتے ہیں لیکن صحابیات کے تعلق سے بہت کم سن پاتے ہیں. حالانکہ سب سے پہلے اسلام کی اشاعت کے لیے، غلبے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنے والی خاتون تھی الطاہرہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی راہ میں اپنا پیسہ لگایا. سب سے پہلی شہیدہ سمیہ بنت خیاط، جس نے سب سے پہلے زمین پر اپنا خون اسلام کی راہ میں بہایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری صورتیں ذکر کی لیکن کوئی صورت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، کوئی صورت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ذکر نہیں کیا. لیکن مریم کے نام سے تو کوئی صورت ذکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اہتمام بھی تو کیا کہ النساء، سورۃ النساء کے نام سے پوری سورت بیان کر دی، عورتوں کے تعلق سے احکام بیان کر دی، ان کے نام سے ایک سورت رکھ دی. تو عورت ہوتی ہے جو انسان کے لیے کہا گیا کہ انسان جب شادی کر دیتا ہے کہا کہ آدھا دین اس کا محفوظ ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ اس کے آدھے دین کی حفاظت کرتی ہے. تو ویسے عورت ساری چیز ہے لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول فتنۃ، سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورت کا تھا. سب سے پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں عورت کا تھا.
بولا کہ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک عورت اس زمانے میں ذرا گڈی تھی، چھوٹے خط کی تھی، اس نے اپنے پیروں میں لکڑیاں پہنی، ذرا اونچی ہو گئی اور خوشبو لگائی یہاں اور چہک چہک کر چلنے لگی، اور جو بھی دیکھتا تھا اپنے اوسان خطا ہو جاتی تھی۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ وہ اونچی وہ ایڑی کی جو چپل ہے، وہ چپل بنی اسرائیل کا فتنہ ہے، وہ چپل سے بالکل ویسی عورتیں لگتی۔ تو لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم آج کے زمانے کی جو خاتون ہیں، آج کے زمانے کی جو عورتیں ہیں، اگر وہ مصیبت زدہ ہے، اگر وہ ابتلا میں ہیں، آزمائش میں ہیں، تو ہم اسے بتائیں کہ بہن پہلے زمانے کی وہ خواتین تھیں جن پر کیا کیا مصیبتیں نہیں آئیں، لیکن انہوں نے کبھی دین کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج دشمن اس بات کی کوشش میں ہیں کہ عورتوں کو بتلایا جائے کہ دیکھو اسلام تمہارا دشمن ہے، کبھی 3 طلاق کا مسئلہ لے کر، کبھی جائیداد کا مسئلہ لے کر، اور کبھی اس کے برقعے کا مسئلہ لے کر، کبھی اس کے حجاب کا مسئلہ لے کر، کبھی اس کے گھر میں قید کرنے کا مسئلہ لے کر، کبھی اس کو نوکری سے دور کرنے کا مسئلہ لے کر، دشمن کے ہتھیارے اپنے ہر طرح کے دھوکے باز اس کو شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آؤ بے دین بن جاؤ، ملحد بن جاؤ، دین کو چھوڑ دو، دیکھو ہم تمہیں کیسی کیسی نعمتوں سے ہم تمہیں یہ کرتے ہیں، کیسے کیسے تم آزاد ہو جاؤ گی، تو کیسے زندگی کا لطف اٹھاؤ گی۔ ایسے خواتین کو مجھے اور آپ کو سمجھانا ہے کہ دیکھو آؤ، بڑے پیار سے محبت سے آؤ تمہیں لے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا تفصیل طلب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو قوم ایک خونخوار دین کے روپ میں اسلام کو پیش کرنا چاہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے لیے یا کسی بھی بات پر کسی کو قتل نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا قتل کیا؟ کسی کو قتل نہیں کیا، سوائے ایک آدمی کے، اور وہ کون تھا؟ ابی بن خلف۔ ابی بن خلف جس نے اپنی اونٹنی پالی تھی اور اس کا نام رکھا تھا العود۔ العود اس نے اپنی اونٹنی پالی تھی اور اونٹنی چراتے چراتے کہتا تھا کہ اس اونٹنی پر بیٹھ کر میں محمد کا قتل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احد کا موقع تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے لوہے کی جو ٹوپی پہنی تھی اس کی میخیں رخسار میں گڑ چکی تھیں، دونوں میخیں چپ چکی تھیں، اور سارا چہرہ خون میں شرابور ہو چکا تھا۔ اور پہلے وہ صحابی تھے جنہوں نے پہچانا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہچانے، بولے لوگو تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، دیکھو یہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس خون میں جو رخسار جو زخمی ہیں اور لوہے کی ٹوپی، چہرہ خون سے شرابور، پہچان لیا اپنے نبی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خاموش رہو، کافروں کو پتا چل جائے گا کہ میں زندہ ہوں، تم میری زندگی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، خاموش رہو۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر سے ابو بکر آئے اور احد کا میدان ہے، عمر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اب ادھر سے وہ ابی بن خلف اپنی اونٹنی پر دوڑتا چلا آیا، کہا ان نجا محمد، اگر محمد بچ جاتے ہیں تو میں نہیں بچوں گا۔ تو اس نے اپنا تیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکنا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حارث ابن سمہ یا سمہ، حارث ابن سمہ یا سمہ، ان سے انہوں نے چھوٹا سا نیزہ لیا اور اس کی طرف پھینکا، ابی بن خلف کی طرف، اور اس کی وجہ سے اس کی گردن پر معمولی خراش آئی، قتل نہیں ہوا، کہا کہ معمولی خراش آئی، اور وہ اس خراش سے چیخ کر دوڑنے لگا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ ارے تم پاگل ہو گئے ہو، تم مرے نہیں ہو، تمہاری گردن ابھی نہیں نکلی، یہ معمولی سی خراش ہے جس کی وجہ سے تم پریشان۔ اس نے کہا کہ لوگوں کیا کہتے ہو، اگر یہ خراش اہل ذل مجاز اس محلے کے سارے لوگوں کو آ جائے تو سارے مر جائیں، جو خراش مجھے آئی ہے اگر سارے لوگوں کو آ جائے تو سارے مر جائیں۔ اور مقام صرف پر جب واپسی میں پہنچا تو اسی معمولی خراش کو لے کر وہ واصل جہنم ہوا، ختم ہوا۔ تو یہی ایک چیز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے تعلق سے کی۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا کیا کہا،
کیا کیا کہا. کسی نے مجنون کہا, کسی نے ساحر کہا, کسی نے کہا کہ آپ دیوانے ہیں والعیاذ باللہ, آپ شاعر ہیں, آپ پاگل ہیں, آپ جادوگر ہیں. طرح طرح کی باتیں بتائیں, آپ کی بیویوں کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں بتائیں ام المؤمنین. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا, کسی کو صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا. تو دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, یہ تھی معمولی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تعجب کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ اور عمیر ابن وہب, جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر بنایا تھا, کہ عمیر ابن وہب نے ہی کہا تھا کہ مجھے ایک معمولی تھوڑا کام ہے, میرے بچے ہیں اور مجھ پر قرض ہے, اگر یہ دو نہ ہوتے تو میں سیدھے مدینے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیتا. تو صفوان نے کہا کہ بات آسان ہے, ایسا کرو یہ دونوں چیزیں میں سنبھال لیتا ہوں, تم مدینہ جاؤ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو. بات آسان تھی اور معاہدہ طے ہوا, اور وہاں سے وہ نکلا, مدینہ پہنچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عمیر ابن وہب آیا ہے, آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے, لگتا ہے خون خار ہے. آنکھوں سے دبوچ لیا, بولا کہ تمہاری نیت اچھی نہیں ہے. بولا نہیں, میرا بیٹا یہاں قید ہے, میں قید چھڑانے کے لیے آیا ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر چھوڑو اس کو. لیکن عمر تو عمر تھے, ملہم تھے, اور اللہ تعالیٰ خاص ان کی دل پر الہام کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نیت اچھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا, پوچھا کہ اے عمر کیا بات ہے. بولا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے, تاوان دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اس دن یاد کرو کعبے کے سائے میں تم اور صفوان بن امیہ بیٹھے میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے. تو جیسے اس نے سنا, بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں مکے سے سیدھے یہاں آیا ہوں. یا تو وہ بات میں نے سنی جو میں نے کہا, یا تو صفوان نے سنا, کسی کو نہیں پتا. یہ بات اگر آپ تک پہنچایا ہے تو ساتوں آسمان کے رب نے پہنچایا ہے. میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے شخص کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. اب بات آتی ہے صحابیات کی, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, مظلوم تھے. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابیات تھیں, ان میں سے کسی کو لوگوں نے جسمانی اذیت دی, جسمانی اذیت دی. اس کے لیے پہلی مثال میں اپنے بہنوں سے اور آپ سے بھی کہوں گا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات میں سے جنہوں نے جسمانی تکلیفیں اٹھائیں, بے شمار صحابیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, ذات النطاقین, دو کمر پٹوں والی, جنہوں نے ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے کے باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو اپنے کمر کا پٹکا نکالا اور اسے دو ٹکڑے کیا, ایک سے توشہ باندھا اور ایک سے دونوں کہا. اسی دن سے ان کا نام ذات النطاقین ہوا. اور اسماء بنت ابی بکر اور ان کی ماں قتیلہ ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے, اور بعد میں ابو جہل آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ میرے ابا کہاں ہیں, میرے ابا کہاں ہیں. وہ لوگ تو رخصت ہو چکے تھے. کہتے ہیں کہ اس نے ایسا تھپڑ رسید کیا کہ میری کان کی بالی نیچے جھڑ گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی اسماء جو بڑی باہمت تھیں, اور عبداللہ بن زبیر کی ماں تھیں رضی اللہ عنہا, جنہوں نے حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا تو انہوں نے نڈر اور بے باک ہو کر اس سے بات چیت کی تھی. اسماء بنت ابی بکر وہ ہیں جن کے چہرے پر اس نے ایسا تھپڑ مارا کہ کان کی بالی نیچے گر گئی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا شدت کا تھپڑ تھا. یہ خواتین تھیں, یہ دین اسلام کے شروع یعنی دستہ اول کی صحابیات تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ ساری چیزیں برداشت کی. اور کہتے ہیں کہ یہ اسماء بنت ابی بکر کی بات آپ نے سنی. پھر ہم آپ کو لے چلتے ہیں, یہ اسماء بنت ابی بکر, ہماری بہت ساری خواتین ہیں, تھوڑا سر میں درد آ جاتا ہے تو بیٹھ جاتی ہیں, یا کوئی عذر آتا ہے تو بیٹھ جاتی ہیں. یہ صحابیات جو مظلوم تھیں, جن پر ظلم ہوا تھا, ہجرت کا سفر کرتی ہیں, مکہ چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کرتی ہیں, حالت حمل میں ہیں. اس زمانے میں سفر کتنا دشوار گزار تھا,
اور وہ حمل کی حالت میں ہیں لیکن سفر کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں کہ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں وہ اپنے دین پر کھل کر عمل کر سکیں. ان میں سے یہ اسما بنت ابی بکر بھی ہیں جنہوں نے سفر کیا اور ہجرت کا سفر کیا. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے یعنی وہ ہجرت کے سفر میں جب وہ جا رہی تھی تو کہا کہ وہ اس وقت وہ حاملہ تھیں. اور اسی طرح وہ عورتیں جنہوں نے حمل کی حالت میں سفر کیا، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ہیں. ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان جن کی شادی پہلے عبداللہ بن جہش سے ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنے کو کہا تو دونوں ہجرت کے لیے آ گئے، ایتھوپیا ہجرت کے لیے آ گئے حبشہ. اور جب حبشہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے جاؤ، اگر مکے میں تم کو تکلیف ہو رہی ہو تو حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک سچا بادشاہ ہے اور پرامن ماحول ہے. وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ عیسائی سلطنت ہے، شراب بکثرت پی رہے ہیں لوگ. تو عبداللہ بن جہش نے شراب پینا شروع کر دیا اور اسلام سے اس کا دل پھر گیا، اور اپنی بیوی رملہ بنت ابو سفیان ام حبیبہ سے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں اسلام چھوڑ دوں اور کرسچن ہو جاؤں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم تو اسلام بچا کر یہاں تک پہنچے تھے، اگر اسلام چھوڑنا تھا تو مکے ہی میں چھوڑ دیتے. ہم اسلام کو بچانے کے لیے، اس عقیدے کو بچانے کے لیے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، گھر چھوڑا، بار چھوڑا، اس دیار غیر میں آ پڑے. لیکن اس کو ہدایت نہ مل سکی اور وہ شراب بکثرت پینے لگا. اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. وہ عبداللہ بن جہش تھا. اب آپ تصور کر سکتے ہیں اکیلی عورت دیار غیر میں چھوٹی بچی کے ساتھ دین کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں اور وہاں کی اس ماحول میں پریشان ہیں. لیکن ایک رات خواب دیکھتی ہیں کہ ایک خواب میں ان سے کہہ رہا ہے یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین. خواب جب نیند سے جب بیدار ہوئی تو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کریں گے، یقیناً مجھے ام المؤمنین کا لقب عطا ہوگا. بالکل ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منصب ان کو دیا، اور یہ منصب اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیا جو سفر کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی اور اپنے کافر شوہر کی صعوبتیں برداشت کی، اسے ہدایت پر لانے کے لیے جو کوشش انہوں نے کی، اس کے عوض میں ان کو یہ ٹائٹل ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت انہیں ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بننے کا منصب ان کو ملا، ام المؤمنین کا خطاب ملا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری عورتوں کا صبر خالی نہیں جائے گا. آپ اپنی زندگی میں صبر کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے معاملات جیسے ہم چاہتے ہوں. ام للانسان ما تمنا، انسان جیسے چاہتا ویسا ہونا مشکل ہے. آپ اپنے شوہر کے ساتھ صبر کریں، خاندان کے ساتھ صبر کریں، اقربا کے ساتھ صبر کریں. بہت سارے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھنا نہیں دیتے بیوی کو، یا اسے روزہ رکھنے ان کو الرجی ہو جاتی ہے، یا اگر وہ موحدہ ہے، توحید پرست ہے تو ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے. تو ایسے بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے خواتین ہیں جو رسم و رواج کرنا نہیں چاہتی ہیں، ایسی غلط دعوتوں میں جانا نہیں چاہتی ہیں، تو خاندان والوں کی برداشت سے بات باہر ہو جاتی ہے. لیکن صبر کریں اور اس عورت کو یاد کریں، ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان، ابو سفیان کی بیٹی ہیں ام حبیبہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب دیا کہ نجاشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر بھیجا. بڑی خوش ہوئی، آنے والے کو چاندی کی 2 کنگن دے دی، اس کو لے جاؤ، یہ میری طرف سے تحفہ ہے. اور جب مہر کے پیسے آئے تو اس میں سے 50 دینار یا درہم اسے دے دیے اور بڑی خوش ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صحیح مقام دیا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیات میں ایک عورت وہ بھی ہیں ام شریک دوسیہ. ام شریک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، عورتوں کو جہاں 4 عورتیں جمع ہیں، دعویٰ کا کام کر رہی ہیں، ام شریک عورتوں کو دین کی طرف بلا رہی ہیں. اور جب اس کے خاندان والوں نے دیکھا تو ان کو جھگڑا، اور لوہے کی زریں انہیں پہناتے تھے، دھوپ میں چھوڑ دیتے تھے، اور ایک دم ایسا اونٹ پر ان کو سوار کرتے تھے جو اونٹ بالکل بڑک جاتا ہو، ویسے اونٹ پر سوار کر کے ان کو تکلیف دیتے تھے. یہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، لیکن اس حالت میں بھی وہ صبر کرتی ہیں.
اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کیا کہ ایک مرتبہ جب وہ پریشان تھیں اور ان کو نہ پینے کے لیے پانی تھا نہانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا. اور یہ خواتین تھیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی کرامتیں ظاہر کی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ساری چیزیں، ساری صعوبتیں برداشت کی. اور آپ دیکھیں گے اتنا ہی نہیں، زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. ابو العاص ابن ربی سے ان کی شادی ہوئی، اور جب وہ ہجرت کرنے لگی، حبار ابن الاسود ایسا کافر ہے، اس نے ایسا ڈرایا دھمکایا کہ حمل ساقط ہو گیا. اونٹ پر بیٹھی ہیں لیکن ایسے وہ ڈرائی گئی کہ ان کا حمل ساقط ہو گیا. اور جیسے کہتے ہیں کہ صرف ڈر کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا. یہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ارے کیا کیا صعوبتیں نہیں ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود لوگوں نے پاگل کہا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوایا. جب تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو تب تک تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. عتبہ اور عتیبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا. تو اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ ایک باپ کے گھر دو بیٹیاں مطلقہ آ جائیں، اس سے بڑھ کر کوئی غم کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو بھی برداشت کیا، اس مصیبت کو برداشت کیا، اور ان بچیوں نے اس طلاق کی زندگی کو برداشت کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری صعوبتیں جو انہوں نے برداشت کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے برداشت کی ہیں. اور ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خواتین ستائی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت میں جو خواتین ستائی گئیں، ان میں ایک کا ذکر ہم ضرور پڑھتے ہیں، سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہ. سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہ جو یاسر کی بیوی ہیں، سارا خاندان مسلمان ہوا ہے. مکے کی قریش انہیں دھوپ میں ٹھہرا کرتے ہیں، مارتے ہیں. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ باتیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں گرچہ کے حالات ہمارے موافق نہ ہوں، چند پیسوں کے لیے، چند آرام کے لیے، بے حجابی کے لیے، ہماری نوکری کے لیے ہم اسلام کا دامن چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، اپڈیٹ زمانے میں اسلام کے ساتھ جینا مشکل ہے. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. اسلام تو وہ دین ہے جس نے عورت کو بہت ساری چیزیں دی، قدم قدم پر اسے وراثت دیا، حق دیا، اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خنسا بنت خدام ایک عورت آتی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مرضی کے خلاف میرے باپ نے ایک شخص سے شادی کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے کہ تو اپنی مرضی سے شادی کرے. واقعی اگر وہ مرضی اس کے حق میں تھی اور شریعت کے مخالف نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا. خنسا بنت خزام کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی کے مطابق کروا دی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سمیہ بنت خیاط جو اسلام کی راہ میں ستائی گئیں، عمار بن یاسر کی والدہ ہیں. عمار بن یاسر کی والدہ ہیں. سارا خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم جنہ. اے یاسر کے خاندان والو، صبر کرو، تمہارا بدلہ جنت ہے. یہ عورتیں، یہ سارا خاندان. اور آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ شام کا وقت تھا جب سمیہ بنت خیاط عمار کی والدہ وہاں بندی ہوئی تھی، اور اس وقت ابو جہل نے نیزے سے مار کر ان کی جان نکال دی. یہ پہلی شہیدہ تھی سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتوں کا بڑا مقام ہے. حقیقت میں ہم سمجھیں عورتوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ہیں. جنہوں نے مال دیا، جنہوں نے جان دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی اور میدان جنگ میں انہیں بھیجا. اور آپ دیکھیں گے اول شہیدۃ استشہدت فی الاسلام، یہ سمیہ بنت خیاط ہیں، پہلی شہیدہ ہیں جو اسلام میں شہید ہوئی. اور آپ دیکھیں گے کہ جب جنگ بدر کا زمانہ آیا اور اس وقت ابو جہل قتل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور عمار سے کہنے لگے، کہا قد قتل اللہ قاتل امک. اے عمار خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کو قتل کر دیا. ابو جہل قتل ہوا، ابو جہل قتل ہوا. دوستو عزیزو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عورتیں تھیں جن کی قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں،
یقیناً مجھے شرم آتی ہے کل اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سمیہ کی قربانی بتا کر ہم سے پوچھ لے کہ تم کیا کر آئے ہو، میں کیا کر آیا ہوں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بڑا عجیب زمانہ ہوگا، وہ میدان محشر کا موقع ہوگا، ادھر سے دیکھیں گے کہ وہاں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے کٹے ہوئے کان لے کر، کٹی ہوئی ناک لے کر، پھٹا ہوا جگر لے کر، ادھر سمیہ بنت خیاط ہوں گی کٹا ہوا جسم لے کر، ادھر میں اور آپ ہوں گے. ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں؟ اللہ کے پاس ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہمارے دامن میں کون سی دین کی ایسی خدمات ہیں میں پیش کر سکوں کہ اللہ ادھر کٹے ہوئے جگر ہیں تو میں نے بھی کچھ خدمات دے کر آیا ہوں، میں نے دین کے لیے کچھ خدمات کی ہیں، یا اللہ یہ میری چیز ہے. قسم خدا کی میرے پاس تو ایسی کوئی خدمات نہیں ہے. آپ تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں کی. ہمارے پاس دولت ہے، صحت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کمی ہے عزم کی، توکل کی، اللہ تعالیٰ کی دین کو کچھ چیزیں دینے کی، قربانیوں کی. یہ سمیہ بنت خیاط کی مثال ہے. اور آپ دیکھیں گے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بہت ساری عورتیں ہیں اپنے گھر سے ان کو ایک طرح کی الرجی ہو جاتی ہے، شوہر کی شکایتی ہو جاتی ہیں کہ شوہر بہت کام لیتے ہیں، ہم گھر میں ہمارا بہت کام کرنا پڑتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں ہمارا جو سسٹم ہے وہ سسٹم بھی بڑا عجیب سسٹم ہے کہ بیوی کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں دیور کے، اور اس کے لیے کپڑے دھونے پڑتے ہیں، اس کا کام کرنے پڑتے ہیں. ارے وہ بیوی ہے کہ واشنگ مشین ہے؟ ارے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا اس کے ساتھ ہے. تو اس کی ذمہ کام ہے کہ شوہر کی خدمت کرے اور بال بچوں کی دیکھ بھال کرے اور یہ کرے. تو اس کے اوپر اگر کوئی حد سے زیادہ کرتا ہے تو یہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان پر زیادہ بوجھ مت ڈالو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور کہا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں سے پانی نکالتی ہیں اور چکی پیستی ہیں. اور یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. جب کعبے کی صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ہٹایا، بولا کہ میرے باپ سے تمہاری دشمنی کیا ہے؟ رو رہی تھی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ لا راحت لابیک بعد ھذا اليوم، بیٹی کیا دیکھتی ہو؟ تیرے باپ نے جس نبوت کا اعلان کیا ہے، جس بتوں کو غلط بتایا ہے، اس کے بعد تیرے باپ کو کوئی راحت نہیں ہے. تیرے باپ کو اب کوئی راحت کی زندگی نہیں ملے گی. پتھر پڑیں گے، لوگ پاگل کہیں گے، جذبات کو ٹھیس لگے گی، جذبات مجروح ہوں گے، احساسات زخمی ہوں گے. تیرے باپ کے لیے پریشان کن زندگی ہے. لا راحت لابیک بعد ھذا اليوم. اور وہ آخری موقع تھا جب جان کنی کا عالم تھا، سکرات کی آخری سانسیں چل رہی تھی. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتی ہیں. کانت مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ویسے چلتی تھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. بیٹی کی چال بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جیسی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیٹی کو بازو بٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ساری بیویاں موجود ہیں، اور وہ اثر ربی نبی، اور کان میں کچھ خفیہ انداز میں بات کہتے ہیں. اور حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی صعوبتیں اپنی زندگی میں برداشت کرتی ہیں. شعب ابی طالب میں وہاں 3 سال کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، جہاں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ وہاں شعب ابی طالب میں قید ہو کر رہ گیا تھا. مکے والوں نے بیکاٹ کیا تھا. اس وقت یہ عورتیں جب بچے بلکتے تھے دودھ کے لیے، اور یہ عورتیں جن کے سینے دودھ سے خالی تھے، پیٹ کھانے سے خالی تھے، بچوں کو کیا دودھ پلائیں، وہ صعوبتیں ان صحابیات نے برداشت کی. وہ صحابیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تھیں، امہات المؤمنین، بیٹیاں بھی تھیں، اور دوسرے صحابہ کی بیویاں بھی تھیں. وہ تھیں صحابیات جنہوں نے دین کی صعوبتیں، دین کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی. یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بالکل کمزور لاغر ہو چکی ہیں، ایک مسلسل کام کاج کی وجہ سے، اور دوسرا وہ شعب ابی طالب کی زندگی کی وجہ سے جہاں وہ قید تھیں، تیسرا بہت ساری چیزیں جو اپنے باپ کو دیکھتی تھیں کہ باپ اتنے پریشان ہیں.
اور ایک اور چیز جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اپنے باپ کی موت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بات کو لے کر دیکھیں گے کہ اس کے بعد وہ 6 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکی. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں. 6 ماہ سے زیادہ آپ زندہ نہیں رہ سکی. وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور یہ ان کی زندگی کی کہانی ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں ایک اور صحابیہ ہیں لیلا بن ابو حثمہ. لیلا بن ابو حثمہ، یہ بہت ساری حدیثیں ان سے وارد ہیں. جیسے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے بچے کو بلایا، اے بچے ادھر آ، تو میں ایک چیز تجھے دوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ لیلا کیا تم واقعی اپنے بچے کو کچھ دینا چاہتی ہو؟ کہا ہے اللہ کے رسول، میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں. بولا کہ اگر تم نہیں دو گی تو جھوٹی کہلاؤگی. اگر چپ کے ایسے ہی تم بلاتے ہو، جیسے ہم بہت سارے بچوں کو بلاتے ہیں، ارے ادھر چاکلیٹ دیں گے، دیتے تو نہیں. بولا کہ جھوٹی کہلاؤگی. تو وہ کہتی ہیں کہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا اور ہم لوگ بڑے پریشان تھے. کیوں پریشان تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ستاتے تھے، بڑا مارتے تھے، اور جو بھی مسلمان ہوتا، جو خادمائیں تھیں اور لوگوں کے پاس لونڈیاں تھیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے تھے. تو لیلا کہتی ہیں کہ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے، بعد میں طے کر لیا کہ مکہ چھوڑ کر ہم کو جانا ہے. تو ہم لوگ ساحل سمندر پر گئے اور وہاں جا کر ہم کشتی کا انتظار کرنے لگے. اور میرے جو شوہر تھے وہ عبداللہ بن عامر، میرے جو شوہر تھے وہ بولے کہ لیلا تم یہاں ٹھہرو، تھوڑا سامان میں لے کے آتا ہوں. وہ سامان لینے وہ گئے اور میں کھڑی رہی. اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. بولے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بولا کہ آپ لوگ تو ہم کو ستاتے ہیں، مکے میں رہنے نہیں دیتے، دین پر عمل کرنے نہیں دیتے، ہم جا رہے ہیں ہجرت کر کے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صاحبکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رہے. تو ایک دم وہ دنگ ہو گئی، ذرا پریشان ہوئی. بولا کہ لگتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو گیا ہے. اتنے میں ان کے شوہر آئے، بڑی خوشی ہوئی. بولا کہ ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات کہی، آپ ہوتے تو تعجب کرتے. تو انہوں نے کہا، ایک بات انہوں نے کہی، واللہ لا یسلم حتی یسلم حمار الخطاب. کہا کہ میری زوجہ محترمہ، میری بیوی، کیا تجھے لگتا ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ ارے عمر کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے، عمر مسلمان نہیں ہوگا. انہوں نے کیا کہا؟ عمر کا گدھا ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، لیکن عمر مسلمان نہیں ہوگا. تو دیکھا کہ ایسے آدمی امیر المؤمنین عمر بن خطاب کو اللہ نے کیسے بدلا کہ جن سے شیطان بھی خوف کھا لے، اور وہ دور اندیشی اور مختصر سی مدت میں یہاں سے وہاں تک بڑا متعدد بے حصہ فتح ہو گیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ جہاں جہاں اسلامی مملکتیں تھیں وہاں کوئی کافر علوج اور کوئی یہودی نہ بسے، اور وہ اس بات کو جانتے تھے، ان کی مکر و فریب کو جانتے تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں ان مسلمانوں کو ہوتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے خیال میں ان کا یہ تاثر تھا تو کیا تکلیفیں ان کو ہوتی تھیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ چند عورتوں کی مثالیں تھیں، صحابیات کی مثالیں تھیں. بہت ساری مثالیں ہمارے ساتھ ہیں. میں نے تھوڑی مثالیں آپ کے سامنے دی جو دین کے لیے کس طرح کی مصیبتیں، کس طرح کی پریشانیاں انہوں نے اٹھائیں، ہجرتیں کی، صعوبتیں برداشت کی، اب مار کھائے اور تکلیفیں برداشت کی، اور اس حالت میں سفر کیا اور بہت ساری صعوبتیں برداشت کی. اسی طرح بہت ساری ایسی عورتیں بھی تھیں جن کو اسلام لائیں، لیکن ان کے جو مالک تھے وہ اس بات پر مجبور کرتے تھے کہ وہ برائی کا ارتکاب کریں. جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، منافقین مکے کے مدینے کے منافقوں کا سردار ہے. اس کے پاس بہت ساری لونڈیاں تھیں، باندیاں تھیں، جن کا نام ہے امیمہ تھا یا مسیکہ تھا، عمرہ تھا، عروہ تھا، قتیلہ تھا، معاذہ تھا، یعنی بہت ساری نوکرانیاں تھیں. جب یہ لوگ مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو اس نے زبردستی کی کہ نہیں تمہیں یہ گناہ کرنا پڑے گا اور پیسے لا کر جمع کرنے پڑیں گے. تو اللہ تو کہا کہ اس حالت میں ان کو اس گناہ پر مجبور کیا گیا
اور یہ صحابیات تھیں جو اس تنگ دستی کی حالت میں، اس مجبوری کی حالت میں جیتی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی کہا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورۃ النور آیت نمبر 33، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو عورتوں کو تم گناہ پر آمدہ نہ کرو اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا، ساری رونڈیاں جو نوکرانیاں ہیں جمع ہوئی، کہا کہ نہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول سے کہا کہ ہم اس گناہ سے باز آتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح یہ عورتوں کو بے حجاب کرنے کا مسئلہ آج کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک زمانے سے ہے۔ بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں مسلمان کی ایک عورت کچھ چیزیں بیچنے کے لیے جاتی ہے، تو وہاں کے جو قبیلے کے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ محترمہ آپ کے چہرے پر جو پردہ ہے ذرا ہٹاؤ، ہم آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسلمان عورت ہے، کیسے ہٹائے گی؟ تو اس نے انکار کیا۔ تو وہاں ایک سنار تھا، یہودی تھا، اس نے کیا کیا، اس نقاب کا جو پیچھے کا کپڑا ہے اس نے وہ جو بیٹھی تھی اس پر رکھ کر اس نے کیلا ٹھونک دیا، اور جب وہ محترمہ اٹھی، خاتون صحابیہ اٹھی، تو ان کا چہرہ کھل گیا۔ تو اس بات کو دیکھ کر وہاں ایک مسلمان تھا جسے جوش آیا، واقعی غیرت کی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس آج غیرت نہیں ہے، آنکھوں میں حیا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک زمانے میں جب مامون یا معتصم کا زمانہ تھا، ایک عورت تھی جو سندھ کی سرزمین میں، اس نے کہا واہ معتصمہ، جب اس کی عزت لوٹنے کی بات آئی تو اس نے ایک بات کہی، واہ معتصمہ، اے معتصم میری عزت کا یہ معاملہ ہے، تو اس نے فوج بھیج دی اس کی حفاظت کی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر غیرت ہو، اپنے مسلمان بچیوں کی عزت کے تعلق سے ہمارے اندر اسلام۔ تو ایک بات جو میں نے کہی کہ وہ عورت جو بنو قینقاع قبیلے کے اندر اپنا مال بیچنے کے لیے گئی، اپنا سامان خیر، تو اس عورت کو انہوں نے بے پردہ کیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے والوں کو جلا وطن کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہو، کچھ ایسی تھیں جو جسمانی اذیتیں دی گئیں، کچھ ایسی تھیں جن کو گناہوں پر مجبور کیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور کچھ ایسی بھی تھیں جیسے جن پر بہتان لگایا گیا اور ان کو آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا لمبا واقعہ ہے، بہت بار آپ سن چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورۃ النور آیت نمبر 11 سے 20 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں کہہ دی، کہا کہ بالکل پاک ہیں، اور کہا بہتان عظیم، ایک بڑا بہتان ہے۔ لیکن آج تک بھی آپ دیکھیں گے شیعہ رافضہ جو اللہ تعالیٰ کی وہ لوگ آج تک بھی پھر اس الزام کو دہراتے ہیں، اور ہمارے سنی لوگ ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان کی اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے، ان کے عقائد کیسے ہیں، اس پر آدمی کو جانکاری ہونی چاہیے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی خواتین تھیں صحابیات میں جو ذہنی اذیتوں کی شکار تھیں، جن کو انتقامی کارروائیوں میں طلاق لینی پڑی، یا بہت ساری ایسی تھیں جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے محروم ہوئی، صحابیہ ایسی تھیں جو اپنے باپ سے محرومی اختیار کرنا پڑا، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے۔ اس کی بہترین مثال آپ سنیں گے، میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو عورت ہوتی ہے، جہاں خاص کر ہمارے معاشرے میں جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں اپنے شوہر کے اصلاح کی فکر نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں گے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دین اسلام کا جب عروج ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کر وہ بھاگے اور مدینے سے دور نکل کر دوسرے ملک کی طرف چلنے لگے، تو ان کی جو بیوی تھی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو ڈھونڈنے جاتی ہیں اور ان کو پا لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے اکرمہ، میں تو ایسے آدمی کے پاس سے آئی ہوں جو بڑا رحم دل ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کر لو۔ بڑے پیار سے انہیں سمجھاتی ہیں اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی دولت انہیں عطا فرماتے ہیں، ہدایت ان کو ملتی ہے۔
تو ایک اچھی عورت بھلے کسی طرح کے حالات ہوں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کیسے وہ اپنے شوہر کو سمجھائے. اور بعض معاملات میں تو آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ جیسے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت نازل کی کہ کہا کہ وہ عورت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے شوہر سے بڑے پریشان تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، زبان میں تھوڑی سختی آ گئی تھی اور بات بات پر کچھ کہہ دیتے تھے، اور یہ جو خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان تھی، کچھ دونوں میں انبن ایک موقع ایسا ہوا کہ انہوں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح. اور پھر اپنے قوم کے پاس گئے، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ارے تم نے کیا کہہ دیا. پھر واپس آئے اور اپنی بیوی سے ہم ملنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب نہیں، جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں کہ اس کا کیا حکم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو، اور وہ موقع تھا جب تک کوئی اس کا حل نہیں نکلا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں آئیں اور وہی نازل ہوئی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں دیوار کے اس پار بیٹھی تھی، مجھے کچھ پتا نہیں چلا، لیکن ساتوں آسمان پر سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی. میں ہر اس مظلوم عورت سے کہتا ہوں جو اپنے شوہر کے ظلم کا شکار ہے یا اپنی بیماری سے مرض کی تکلیف کا شکار ہے یا خاندان کی کسی بھی تکلیف اور الجھن میں پڑی ہوئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی بات کو سنتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے خولہ بنت حکیم کی بات سنی، اور وہی اللہ ہے جس نے آسیہ کی باتیں سنی اور مریم کی باتیں سنی، اور یہ نیک پوری خواتین تھیں جن کی بات اللہ تعالیٰ نے سنی اور ان کے لیے بشارتیں قرآن مجید میں نازل کی. اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ 2 مہینے لگاتار آپ کے شوہر کو روزہ رکھنے ہوں گے، یا ایسا کرنا ہوگا کہ 60 مسکینوں کو ایک مسکین کو 1 سا کے حساب سے خیرات کرنا ہوگا، یا اسے اس طرح یہ غلام آزاد کرنا ہوگا. تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں کر سکتے. روزے تو نہیں رکھ سکتے، غلام آزاد کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ان کے پاس نہیں. تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ایسا کیجئے کہ میں آدھے 60 مسکینوں میں سے 30 مسکینوں کا انتظام میں کر دیتا ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. تو اس وقت ان کی بیوی خولہ بنت حکیم نے کہا باقی آدھوں کا معاملہ میں پورا کر دیتی ہوں. تڑپ ہے، کوشش ہے کہ شوہر کا کفارہ ہو جائے اور شوہر اس چیز سے بچ جائے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگتی ہیں، بہت سارے شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگتے ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو ہم آپ کو اس ماحول میں لے جانا چاہتے تھے. بہت ساری باتیں ہمارے سامنے اور بھی ہیں، انشاءاللہ کسی مجلس میں انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے سامنے کریں گے. اور خاص کر میں اپنے خواتین سے کہوں گا اپنے بچوں کے اندر دین کی حمیت پیدا کریں، دین کا جذبہ پیدا کریں. خاص کر اس مادیت کے زمانے میں میں آپ کے لیے خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مثال دوں گا. جنگ قادسیہ کے موقع پر کل صبح جنگ ہونے والی ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کرتی ہیں، 4 بیٹوں کو کہتی ہیں کہ دیکھو میرے بیٹو، تم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، تم نے اپنی مرضی سے ہجرت کی، اور تمہارے باپ کے بیٹے ہو، اور میں نے کوئی خیانت نہیں کی، نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کوئی خیانت کی، میں نے نہ تمہارے چاچاؤں کو رسوا کیا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے لڑ رہے ہو، آگے بڑھو. آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور پوری طرح جم کر لڑو. بالکل وہ جوش اور جذبہ اپنے بچوں کو دلایا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صحابیات تھیں، ان کا یہ ایمان تھا جنہوں نے بہت ساری قربانیاں، جسمانی تکلیفیں، جسمانی اذیتیں اور مال و دولت کی قربانیاں، ہجرت کی صعوبتیں، حمل کی حالت میں سفر کی صعوبتیں برداشت کی. تو میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ صحابیات کی سیرت کو پڑھیں. آپ مجبور ہیں، اپنے شوہر سے پریشان ہیں تو خولہ بنت یعنی یہ خولہ کی زندگی اور سیرت کو پڑھیں. یا آپ اپنے بچے یہاں آپ مالی حالت سے پریشان ہیں، اور یا
اب بہت ساری پریشانیاں ہیں، تو کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ام المؤمنین، یہ ساری لوگوں کی سیرتیں پڑھیں اور دیکھیں. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں ایک چیز جو اپنے لوگوں میں نوٹ کرتا ہوں، وہ ایک چیز جو ہمیشہ غربت اور گھر کی غربت کی شکایت بہت سارے لوگوں میں، خواتین میں بھی ہوتی ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیاہ کر کے لائے ام المؤمنین، اور ام المساکین کے سے پہلے ان کی وفات کے بعد ان کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو رکھا. بولا کہ کیا تھا ان کے گھر میں؟ تو کہا کہ معمولی سی ایک ہنڈی تھی جس میں چند جو تھے، اور ایک چکی تھی، اور ایک دیگچی تھی. میں نے ٹٹولا تو تھوڑے جو ملے، ایک تھوڑی سی چربی ملی، اور بس اس کے علاوہ اس گھر میں کچھ نہیں تھا. تو میں نے اس کو روٹی تیار کی، اور یہی ہمارا کھانا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. تو زندگی کی ان صعوبتوں پر شکر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی زندگی ہمارے خواتین کے لیے اور آپ کے اور میرے لیے صحابہ کی زندگی ایک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کے بارے میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے، پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.